انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام زی احتشام، اللہ تعالیٰ دا بے شمار شکر ہے کہ جس دی توفیق خاص دے نال اسی اس دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں اور جمعۃ المبارک دے اس خوبصورت اجتماع دے اندر اللہ تعالیٰ نے سن سارے انو اپنا اور اپنے سونے محبوب دا اور اپنے نیک بندیاں دا ذکر خیر کرن واسطے جمع ہون دی سعادت اور توفیق عطا کیتی ہے۔ دعا کر دے ہاں کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ سن سارے انو ساری زندگی اپنے سونے محبوب دی سچی سچی محبت اور غلامی اور پیروی دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، ایمان والا بندہ ہوندی ہوئے کہ جیڑا جدوں اپنے سونے محبوب دی شان سنے اس دا کلیجہ ٹھر جاوے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھیا نا سونے دا، کیڑا کلمہ پڑھیا بلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور دا کلمہ پڑھ لیا، اس دا مطلب یہ ہے اس نے آکھیا سوڑیا ان ساری کائنات پچھے ہے، محمد دی ذات آگے ہے۔ تے جدو سونے دی شان سرکار دا کوئی معجزہ اور حضور دی مقام و مرتبہ والی کوئی گل سندہ ہے نا، تے اگر اس نے ڈھٹو کلمہ پڑھے آئے او دے سینے وچ حضور دی محبت دا چراغ روشن ہو جائے گا۔ وہ آکھے گا یار کیڑا میں خوش نصیبہ، کیڑا میں خوش قسمتا کہ جس نو رب نے ایڈا شانہ والا رسول عطا فرمایا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ حضور دی ساری زندگی معجزہ، جس جگہ دے اتے کسے نے بھی معجزے دا سوال کیتا ہے، کوئی مطالبہ کیتا ہے، کملی والے رب دے یار نے فوراً اس نو پورا کر چھڑے آئے۔ لیکن کئی معجزات ایسے نے کہ جڑے بڑے ہی حیران کن نے، بڑے ہی عقل نو حیرت دے سمندر وچ لے کے جان والے۔ اونا معجزات دے وچوں ایک معجزہ او ہے جدوں اللہ دے کریم محبوب نے مکے والیاں دے مطالبے دے اتے اے آسمان دا چند دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ کے بھی وکھا چھڑے آئے۔ اتے مٹھی سبحان اللہ نہیں، اتے اچھی سبحان اللہ بن دی جائے۔ بھائی آسمان دا چند کتنا دور ہے، اوتھے جڑا ملک آج چلا جاوے او بھی جناب ناز کر دینے، اسی چلے گیا چند اتے پہنچ گیا، لیکن آج تو 1400 سال پہلے آمینہ دے لال نے دسیا اے کائنات والے ہو تسی چند دے اتے جانا کمال سمجھ دیو، محمد وہ ہے جسے چند توڑ کے تے اپنے قدمہ اندر بنا لے آئے۔ اس واقعے دا پورا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کس طریقے نہ لیں، جدو سرکار نے مکہ دی اس سرزمین دے اتے کلمہ توحید دا اعلان کیتا نا، 40 سال دی عمر دے اندر سرکار نے لوگانوں اپنے اللہ دے دین وال بلایا، تو تھوڑے تھوڑے لوگ او حضور دے دین دی دعوت نہ قبول کیتا۔ چند سالان دے اندر تھوڑے جے بندے ان سمجھ لو کہ 8-10 سالان دے اندر چند 100 دی تعداد صرف انہاں کلمہ پڑھے آئی، لیکن اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے حضور دے دین دیاں عزتاں نو ہور بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا وعدہ پورا ہوندا جا رہا ہے۔ میرے کریم رب نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ قرآن سن کے اچھی آکھیا کرو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کیتا ہے، وعدہ پورا کیتا ہے۔ اے محمد کریم غارہ اندر جا کے میں یاد کرنے والے گھاٹیاں اندر جا کے اونا پہاڑ دیا چوٹیاں ہوتے جا کے
وادیاں دے اندر کھلو کے میرے نام دے نعرے لانے والے آ میں پتہ ہے جدو تو سفر شروع کیتا ہے اسلام دے آغاز والا جدو آغاز کیتا ہے اسلام دی تبلیغ والا اس میں چند لوگا تیرا ساتھ دیتا ہے سب تو پہلے عورتوں دے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے بچیاں دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 9 یا 10 سال دی عمر آپ نے کلمہ پڑھیا ہے مردوں دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے آمنہ دلال دا کلمہ پڑھیا ہے آہستہ آہستہ اسلام دا سفر چلتا جا رہا ہے حضور دا کلمہ پڑھنے والے انہاں دے اندر لوگ چھپ کے ہوندے گئے جڑا بھی کلمہ پڑھدا ہے ڈر ڈر کے کلمہ پڑھدا ہے نہ تے انہاں نوں اللہ دا نام لین دی آزادی ہوندی ہے حتیٰ کہ 39 بندے ہو گئے نے 40واں بندہ جڑا اسلام دے دامن اندر آیا او ہور کوئی نہیں او خطاب دا بیٹا عمر آیا ہے حضرت عمر بن خطاب جدو سرکار دے دامن اندر آ گئے نے او دے تو بعد اللہ تعالیٰ نے حضور دے اس دین نو ہور زیادہ بلندیاں دیاں راواں وکھا دتیاں نے جدو کافراں نے ویکھیا ہے مکے دے مشرکاں نے ویکھیا ہے محمد کریم دا دین پھیلدا جا رہا ہے انہاں میٹنگ کیتی ہے ابو جہل بھی آ گیا ہے ابو لہب بھی آ گیا عتبہ عتیبہ بھی آ گیا شیبہ بھی آ گیا شریک بن اخنس بن شریک بھی آ گیا ہے ولید بن مغیرہ بھی آ گیا بڑے بڑے نامی گرامی وڈ وڈے سارے آ گئے نے انہاں سارے صلاح کیتی ہے اگر اے دین اسی طرح پھیلدا گیا ساڈا دین ختم ہو جائے گا ساڈے پیو دادے دا نام مٹ جائے گا ساڈے دین نو انہاں دا دین ملیا میٹ کر دے گا آؤ رل کے صلاح کر دیا کس طریقے دے نال انہاں نو ختم کیتا جائے ایک نے آکھیا ارے باغ تو سلامت رہندا ہے جدو مالی موجود ہوئے جدو مالی موجود نہ ہوئے باغاں دی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوندا میرا مشورہ ہے کہ محمد کریم نو معاذ اللہ قتل کر دیتا جاوے انہاں نو شہید کر دیتا جاوے جدو انہاں دی ذات سامنے نہیں ہوے گی جدو لیڈر سامنے نہیں ہوے گا جماعت بکھر جائے گی ابو جہل نے جدو اس تجویز نو سنیا اس نے آکھیا اگے اسی یہ تجربہ کر کے ویکھ چکے ہاں عمر انہاں دا سر لے واسطے بھیجیا سی انہاں دا سر لے کے اونا تیرا گیا ایک پاسے اپنا سر قدمہ تے قربان کر کے آ گیا ہے کسی ہور طریقے نال انہاں مقابلہ کیتا جاوے کسی ہور طریقے نال انہاں نوں قابو کیتا جائے آئیے دوستان گرامی قدر لوگاں دے صلاح مشورے ہوندے رہنے کسی نے آکھیا انہاں نوں اپنے مکے وچوں باہر کڈ دینے آ ٹل دے نال زور دے نال انہاں نوں مکے وچوں کڈ دینے آ ابو جہل نے جواب دیتا اگر اسی باہر بھیج دیواں گے پتہ نہیں ساڈے جڑے بڑے دشمن اوتھے لبسن یا نہ لبسن ہو سکدا ہے تے بندے انہاں دا کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہو جاوے اور انہاں سارے نو نہ ڈرا کے دوبارہ ساڈے مکے تے انہاں دا قبضہ ہو جائے گا اے تجویز مینوں منظور نہیں ہے ایک بندے نے آکھیا کسے سیانے بندے نو بلانے آ کسے پڑھے لکھے بندے نو بلانے آ جڑا آ کے انہاں دے نال سوال و جواب کرے انہاں نال گل بات کرے انہاں دے نال کوئی اوکھے اوکھے سوال کرے گا جدوں انہاں دے سوالوں دے جواب نہیں دے سکیں گے اساں کہاں گے او کیڑا نبی ہے جڑا سوالاں دے جواب نہ دے سکے اور او ڈھونڈن لگ پے نے تلاش کرن لگ پے نے کوئی ایسا بندہ آوے جدے کول اتنا نالج ہوے جدے کول اتنا علم موجود ہوے انہاں نوں سوال کرے تے لا جواب کر دے آئیے دوستان گرامی قدر ابو جہل نے آکھیا یمن دا حاکم حبیب بن مالک دا نام ہے او میرا بڑا پرانا بیلی ہے او میرا بڑا جانن والا ہے میرے نام دی چنگی سلام دعا ہے انہوں بولانے او پڑھیا لکھیا بندہ بھی ہے او نالے آسمانی کتاباں دے بارے اندر بھی جانن والا ہے او دا بڑا تجربہ ہے او جدوں آ کے گل کرے گا او سوال و جواب کرے گا محمد رلا جواب کر دے گا آئیے دوستان گرامی قدر
ابو جہل نے فیصلہ کر لیا، سارے اس گل تے اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے بھائی یمن والے حبیب نے بلایا جائے، حبیب یمنی آوے گا، اوکھے اوکھے سوال کرے گا، محمد نو لا جواب کرے گا، پھر انہاں دا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ خط لکھ کے بلایا گیا، سارے مکے دے وڈ وڈیریاں نے اس حبیب بن مالک یمنی دا استقبال کیتا ہے، انہوں اپنی بیٹھک اندر بٹھایا ہے، آ کے آکھن لگے نے اے ساڈا لگدا ہے محمد ساڈے وچوں ہے، 40 سال تک دی زندگی دے ایک ایک پل دی اسی گواہی دینے ہاں، نہ اس نے جھوٹ بولیا ہے، نہ اس نے کسی دی وعدہ خلافی کیتی ہے، نہ کسی نے نقصان پہنچایا، اس دا کردار بھی اعلیٰ، اس دا خاندان بھی اعلیٰ، ادی صورت بھی اعلیٰ، ادی سیرت بھی با کمال ہے۔ ہن 40 سالہ تو بعد اس نے ایک دعویٰ کیتا ہے میں اللہ دا سچا نبی ہاں، اے سارے بت جھوٹے نے، میرا ایک خدا سچا ہے جڑا کائنات رو پیدا کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔ اچھا وہ آ گیا نا، ہن وہ ساری ہسٹری جی میں جا بھی ہے نا کسی ڈاکٹر دے کول کہ ہویا جی سرن پیڑ ہوندی ہے، اکھیں دے پیچھے بھی آئیں درد ہوندا، وہ آدھا کوئی پچھلی گل میں دس کس وقت دی یہ شروع ہوئی ہے، تو اپنی ہسٹری کوئی اور میں دس، کوئی اور تن مسئلہ بلڈ پریشر دا تے نہیں، کوئی شوگر دا مرض تے نہیں، کوئی میدے دا کوئی مسئلہ، اس طریقے نالنا وہ حبیب یمنی وہ پوچھن لگ پیا، اس سکے دسو انہاں دا پہلا کردار کی ہو جائے، خدا دی قسم ہے اگرچہ وہ جانی دشمن آئے لیکن انہاں آکھیا بھائی گل اسی جھوٹ نہیں بولنا، محمد نو ویکھے آئے تے کردار بھی آلہ ہے، محمد دی گفتار بھی آلہ ہے۔ اچھا وہ انہاں کیا کہ ہوننا تسا انہاں دے نال گل کرنی ہے، وہ کافر سمجھاؤن لگ پہ حبیب یمنی نو گل بات کرنی ہے، انہاں دے نال تسا مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، تے جدو تسا جت جاسو تے اسی اکساں دے لو جی ساڈا بندہ جت گیا تے ہن اسی تہاڈے نال کیویں رلیے، تسی ساڈے نال رل جاؤ۔ او ابو جہل آکھن لگا اسی نا انہاں نے پہلے ایک آفر بھی دے چکے ہیں محمد بن عبداللہ نو، بھئی کدی کدی اسی تہاڈے رب دی عبادت کر لیا کرساں دے، کدی تسی ساڈے بتاں دی عبادت کر لیا کرو، رل مل کے رہ لینے ہاں، این کمپرومائز کر لینے ہاں، لیکن وہ آدھے نہیں تہاڈے سارے بت جھوٹے نے، میرا ایکو خدا، میرا ایکو خدا سچا ہے۔ اچھا حبیب بن مالک نو ساری گل سمجھا دیتی، انہاں کیا تو حکیم بھی ہیں، علاج کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے انہاں کوئی اے بیماری ہوئے، کوئی مرض ہوئے، انہاں دا تو علاج کرنا اپنی حکمت دے نال، اپنی طب دے نال، اور اس دے نال تو پڑھیا لکھیا بندہ بھی ہیں، اگر اے انہاں بیماری دا مسئلہ نہ ہویا نا تین پتہ لگ وینا کہ انہاں دی جسمانی بیماری نہیں، کوئی اور مسئلہ، کوئی جادو دا مسئلہ ہے، یا اے آپ جادو کرنے تو بات فوراں توڑ کر لینا۔ اس آکھیا اگلی گل چھڑ دیو، بس ایک باری میں ملاقات تے کراؤ۔ جس وقت گل طے ہو گئی نا کہ حبیب یمنی دی ملاقات کروانی ہے محمد عربی دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل ان بڑا خطرے وچ آئی، اس آکھیا اے تے دس بتو انہاں نال گل بات کرسے کیویں، اس آکھیا میں گل بات کیویں شروع کراں گا، تو سا آکھیا ہو سکدا انہاں کوئی بیماری ہوے، کوئی مرض ہوے، میں سب تو پہلے انہاں دا ہاتھ اپنے ہاتھ نہ لاواں گا، انہاں دی نبض نو چیک کراں گا، مینوں پتہ لگ جائے گا انہاں نو مسئلہ کی ہے، بیماری کی ہے۔ ابو جہل آکھن لگا نا انج نہیں کرنا، جڑا محمد دے ہاتھ نال ہاتھ ملا لوے او دا ہاتھ دوبارہ کسے اور پاسے جا نہیں سکتا، ہاتھ تے نہیں ملانا۔ اسی پہلے ویکھ چکے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوندے نے جدوں محمد کریم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے نے اس ویلے انہاں دا اپنا سب کچھ محمد دا ہو جاندا ہے، تو ہاتھ چ ہاتھ نہیں دینا۔ او کہنے لگا اگر ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیواں گا چلو میں اکھاں وچ اکھاں پا کے ویکھ لاواں گا، میں نے پتہ چل جائے گا بندے دے اندر صداقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے۔ او کہنے لگا نا اے گل بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک باری بلال نے انہاں دی اکھاں وچ اکھاں پا کے ویکھیا ہے، اور اس تو بعد اسی کوڑے مردے جانے ہاں، پر بلال کہندا جا رہا ہے میری جان تے جا سکدی ہے پر سونے دا نام نہیں جا سکدا۔
دوستانے گرامی قدر ابو جہل کہنے لگا یہ بھی نہیں کرنا ہاتھ وچ ہاتھ بھی نہیں دینا اکھاں وچ اکھاں پا کے بھی نہیں ویکھنا دور بیٹھ کے کوئی دم کرنی او دم کرنی دور بیٹھ کے پہلے کوئی گل بات کر لے بالآخر اتفاق ہو گیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بارے اندر گل بات ہو گئی ہے حبیب یمنی کہنے لگا میں انہاں کو جاواں یا تسی انہاں نو بلا کے لے آنے ہو ابو جہل کہنے لگا اسی انہاں نو بلا کے لے آنے ہاں دار الندوہ دے اندر بیٹھک لگ گئی ہے دارا لگ گیا ہے کافر اکٹھے ہو گئے نے تماشا ویکھن والے لوگ بھی آ گئے نے ابو جہل نے چند لوگاں نو نال لے آئے نال لے جان تو پہلے اپنے دوستاں نو سارے سنگیاں نو آکھن لگ گئے جدوں کوئی معزز مہمان آ جاوے او دے واسطے لوگ کھلو کے استقبال کر دے نے اساں وے دیا جدوں کوئی بڑا آ جاوے جدوں کوئی عزت والا آ جاوے او دا لوگ کھلو کے استقبال کر لے نے ایک گل پکی یاد رکھ لو جدوں محمد آوے تو سا کھلو کے استقبال نہیں کرنا میں بھی بیٹھا رہاں گا تو سا بھی بیٹھے رہنا دوستانے گرامی قدر سارے گل بات جدوں طے کر لئی ہے ابو جہل ہن سرکار دے بوئے تے گیا ہے جا کے آکھن لگا ہے تہاڈا کوئی مہمان آیا تہاڈے نال گل بات کرنا چاہندا یمن وچوں آیا ہے بڑا دور پیرا آیا او دی آ کے گل بات سن جاؤ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تسی چلو میں آ رہا ہاں ادو ابو جہل پہنچے اپنے دارے تے بیٹھک اندر ادو رب دا یار مکے دیا گلیاں میں چلدا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب چلدے جا رہے ہیں حضور دے صحابہ وچوں چند صحابہ بھی سرکار دے نال چلدے جا رہے ہیں جدوں سرکار اجے اس دارے اندر نہیں پہنچے رب نے جبریل نو فرمایا اے جبریل فرشتیاں نو نال لے لے جتنے کافر بیٹھے ہیں اتنے ملائکہ نو نال لے لے یا اللہ کرنا کہ ہے فرمایا آپ تو ابو جہل دے سر دے نال کھلو جا ہر کافر دے نال ایک ایک فرشتے نو کھڑا کر دے جدوں تو میرا سونا محبوب حویلی اندر قدم رکھنا جائے گا تو سارے دے کناں تو پکڑ کے انہوں کھڑا کر دینا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے اے تے او رب دا یار ہے جدیاں عزت رب آپ کروا جاندا ہے دوستانے گرامی قدر میرے آقا چلدے چلدے گئے نے جب اس حویلی دے اندر میرے آقا دا قدم آیا فرشتیاں نے انہیں سارے کافرانوں کان تو پکڑے کھینچ کے اتے کھڑا کر دیتا ہے سارے کھلو گئے نے میرے آقا دا استقبال اے ہوندا پیا ہن حبیب یمنی دے نال میرے سونے کریم آقا دی ملاقات ہونے والی ہے سونے دے چہرے نو ویکھدا جا رہا ایڈا سونا والضحا والا واللیل والا او چہرہ تے زلفاں ویدا جا رہا ادھا کم تے ادا اسی وقت ہی ہو گیا میرے آقا نے فرمایا دس اے پرانے تو کون ہے کتھوں آیا تے کے کرنے واسطے آیا اس نے آکھیا حبیب بن مالک میرا نام ہے یمن وچوں میں آیا تے انہاں مکے دے لوگاں نے میں بلایا تہاڈا تے انہاں دا میں فیصلہ کرنے واسطے آیا جب سرکار نے اتنی گل سنیا میرے آقا نے فرمایا اے تے ہنے پتہ چل جائے گا تو میرا فیصلہ کرنے واسطے آیا ہے یا اپنا فیصلہ کروان آیا ہے یہ تے ہونی پتہ چل جائے گا فیصلہ کدہ ہوندا ہے یہ تے میرے آقا دی ذات مبارک ہے نا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو ایک دفعہ بخار ہو گیا ہوندہ ہے انسانی زندگی دے اندر صحت بھی بیماری بھی سارے معاملات نال ہوندے نے آپ نے ایک دفعہ بخار ہویا نا تے لوگاں نے مریداں نے آکھیا بھئی اے گواہ ڈڑی اے ناڑی بستی وچنا ایک ہندو حکیم رہندا ہے او بخار دا بڑا سپیشلسٹ ہے ہکو خوراک دیندا ہے بخار جے وجہ مرضی ہوے او ٹھیک ہو ویندا ہے تے آکھو تے انہاں کول دونوں لے چلیے یا انہوں دوڑے کو لے کے آویے او دوائی دیسی تے ٹھیک ہو ویسو دے او بڑا ماہر حکیم ہے سلطان باہو نے فرمایا او دے کولو پوچھ لو جے او تیار ہوئے تے اسی بھی تیار ہاں او دے کول گئے نا جدو او سکیا نا سلطان باہو دے کول میں تا کوئی نہیں بینا میں سنیا جیڑا انہاں نو تکدا جاوے نا جدو اکھ بھر کے ویدے نے او دی زبان تے محمد دا کلمہ جاری ہو جاندا ہے میں کوئی نہیں بینا
اپنے پیو دادے دا دین نہیں چھڈاں گا. سلطان باؤ نو آ کے جدو یہ پیغام دیتا گیا نا, آئیے دوستان گرامی قدر, حضرت سلطان باؤ نے فرمایا اگر وہ اتنا ساڈے تو نسدا پیا ہے ہن پچھاسی بھی نہیں چھڈنا. او تے کو پوچھو دوائی تے تیرے کو لینی ہے, اور کوئی آپشن دس دے, اور کوئی طریقہ دس دے. ایڈا وڈا حکیم ہے, مریضاں نو اپنے دروازے تو خالی موڑنا حکیم دا کام نہیں ہوندا. اور کوئی طریقہ دس دے. اس نے آکھیا میں بڑا ماہر حکیم ہاں, انہاں دا کرتا لے کے آؤ, انہاں دی قمیض لے کے آ جاؤ, میں قمیض نو دیکھ کے بیماری دی تشخیص کر لواں گا, میں انہاں دے پسینے دے نال پتہ چل جاوے گا. حضرت سلطان باؤ نو جدوں یہ گل دسی گئی ہے, آپ نے مسکرا کے فرمایا انہوں آکھو یہ ہی اپنی لال ہے, جیڑا کم سلطان باؤ دا وجود کر سکتا ہے وہ سلطان باؤ دا کرتا بھی کر کے وکھا دے گا. کوئی دور دی گل نہیں ہے. حضرت سلطان باؤ دا کرتا جدو دے سامنے لے کے گئے نے, او دے تے وجد تاری ہو گیا, اللہ والے دے جسم نال لگن والا او قمیض دا برکت والا سی. او ویتا جا رہا تے پڑھدا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا کملی والے دا چہرہ ہے. سلطان باؤ تے انہاں دے غلاماں وچوں نے 1400 سال بعد اگر کلمہ پڑھنے والا سلطان باؤ او دا کمال ہے تے سوچو مصطفیٰ دے چہرے دا کی کمال ہوے گا. اس واسطے تے حضور دے عاشق کہندے نے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. ارے حضور دا چہرہ مبارک تے او ہے کہ جدے ہوتے ہر وقت خدا دی نظر ہوندی ہے. رب دا قرآن ہے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا, اے سونے محبوب تو تے ہر ویلے ساڈیاں نظراں وچ ہونا ہے. اچھا اتنے ایک اور گل دستے ماں, پیر سیال لجپال حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ چونکہ چشتی آئے اور بڑے ادب آداب دے نال بڑا سونا جہا کلام, آپ قوالاں کولوں قوالی بھی سنیا کردے سن. تے ایک باری آپ نے قوالی سن دے پے, قوال نے بڑا سونا ایک شعر پڑھیا تے پیر سیال لجپال ہوتے وجد تاری ہو گیا. لوگ تے بس صرف لفظاں نو سندے جا رہے ہیں, لیکن دوستان گرامی قدر حضرت پیر سیال لجپال نے جدو شعر سنیا ہے او مائیے دی شکل دے اندر ہے, جڑا ایک پنجابی دے کلچر اندر بڑا ترنم درا پڑھیا جاندا ہے. پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے سنیا, وجد دی کیفیت تاری ہو گئی ہے. او شعر کہڑا ہے, کوئی سڑک تے لاکھ جیا, کوئی سڑک تے لاکھ جیا, کھلا روی ڈولاوے اکھا تک نہیں رجیا, کھلا روی ڈولاوے اکھا تک نہیں رجیا. کوالا نے پتہ لگ گیا پیر صاحب تے خاص کیفیت تاری ہو گئی ہے. جدو بار بار پڑھتے جا رہے ہیں, کچھ ٹائم تو بعد جدو پیر صاحب ہوش تے عالم اندر آئے نے, کوالا نے قوالی بند کر دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ تے عام جی گلاں نے, عام جی گل دے اندر وجد آن دا کی مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا دہن تے قوالی دا شعر پیا لگدا ہے, قرآن پڑھ کے دیکھ لو فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا, رب فرما رہا ساری خدائی خدا ول تک دیئے, خدا مصطفیٰ ول تک رائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ.
اچھا گل ذرا لمبی ہو گئی ہے، موضوع دی طرف ہن آویے تے او واقعہ بھی پھر بیان کریے۔ حبیب یمنی جڑا نا اس آکھیا کہ چلو ہن میں انہاں مکے والے بلایا تے انہاں دا بھی مطالبہ پورا ہو جاوے، تسلی ہو جاوے، میں اتنا پتہ لگ گیا کہ تہاڈے اندر بیماری کوئی نہیں، تساں بالکل صحیح سلامت ہو۔ میں جڑیاں ایک دو گلاں تہاڈے نال کیتیاں نے نا، بیمار بندہ یا ذہنی توازن جدا خراب ہوے او ایہو جیاں سیاںیاں گلاں نہیں کر سکدا۔ میں ہن اپنا ایک دو سوال نے، پہلا سوال میں کرنا، جواب تساں دینا، تے دوجا سوال بھی تساں آپ پہ کرنا ہے، جواب بھی تساں آپ پہ دینا ہے۔ حضور نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پہلا سوال کر۔ اس آکھیا پہلا سوال اے ہے، میں نے اس گل دا پتہ بجڑا جادوگر ہوئے نا، انہاں دا دعویٰ اے ہے کہ شاید اے جادوگر ہوون، تے جڑا جادوگر ہوئے اس دا جادو زمین اتے چلدا ہے، او دا جادو آسمان اتے نہیں چلدا۔ تے میں نا ہن تہاڈے کول مطالبہ اے کردا پیا کہ تسی زمین دی کسے شے دے بارے اندر ڈیمانڈ میں نہیں کردا پیا، بلکہ جڑا آسمان اتے چمکن والا چن ہے نا، اس چن نو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیو۔ جدوں اس نو تسی توڑ دیو گے میں من جاواں گا کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ میرے آقا نے فرمایا بس یہی تیرا مطالبہ ہے؟ آکو سبحان اللہ، بس یہی تیرا مطالبہ؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اے یمن وچ ٹر کے آن والے آ، میں تے سوچیا تو بڑا بڑا سوال کرے گا، بڑا بڑا کوئی مطالبہ لے کے آوے گا۔ ہن تے اللہ کریم نے نبوت دا تاج میرے سر تے سجایا ہویا، میں نبی ہون دا اعلان کر دیتا، لوگ میرا کلمہ پڑھدے پے نے۔ ہن تے 48 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں تن اس ویلے دی گل دسدا جدوں میری عمر جے 1 سال حضرت حلیمہ دی کٹیا میں جدوں میں پنگھوڑی اندر لیٹ کے آسمان والا انگلی ہلاندا سا، اے چند میری انگلی تے رقص کردا جاندا سی۔ اتنا تے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، میں سمجھائی تو بڑا اوکھا سوال لے کے آوے گا، میں سمجھائی تو بڑی دور دی کوئی گل لے کے آوے گا، لیکن تو تے بڑا سوکھا سوال کیتا ہے۔ اے چند تے اس ویلے میری انگلی دے اشارے تے حرکت کردا جاندا ہے، اجے میں چلنا بھی نہیں شروع کیتا تاں تے میرے امام بولے، اس کو محبت دا بادشاہ بولے، حضرت امام احمد رضا خان بولے تے فرمایا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے، اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلانا نور کا۔ امام احمد رضا خان نے فرمایا اسی بشرا اسی خاکیاں، ساڑی پیدائش مٹی وچوں ہے، ساڑے کھڑونے بھی مٹی والے نے، ساڑے بچیاں دے کھڑونے بھی اسی طرح دے ہوندے نے۔ رب دا یار نور دا مرکز و ماخذ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کھڑونا بھی نور والا عطا فرمایا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلے اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلے اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا۔ فرمایا میں تو سمجھائی تو کوئی بڑی اوکھی گل کر سے، تو تے نکا جا سوال کیتا ہے، چلو ٹھیک ہے تیرا سوال اسی قبول کر لیا۔ اس میں دیہاڑ دا وقت آئی، سرکار نے فرمایا کر لو تیاری اپنی، اپنے سنگین بلا لو، ہن تے چند بندے آنا، اعلان کرا دیو جبل ابو قبیس، اس صفا مروہ دی جڑی پہاڑی نا او دے بالکل نال سامنے والے طرف ابو قبیس دی پہاڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا راتی میں بھی آوے سا، تسی بھی آ جاسو، چند بھی چڑھو سی، پھر جڑا تسی آدھے جاؤ گے محمد کر کے بھی کھوندا جائے گا۔
ہن اعلان او پہ کر دینے بھئی سارے راتی آنا ہے سارے ابو قبیس دی پہاڑی اتے آنا ہے انہاں تے اے سمجھا بھئی چن کیویں ترٹ سکدا ہے لیکن انہاں نو اے نہیں پتا کہ چن نو بھی رب نے محمد دا نوکر بنا چھڑیا ہویا ہے چن نے بھی زبان حال نال عرض کیتا ہوئے گا سونیا اشارہ کرنا تہاڈا کم ہے اپنا سینہ چیر کے تہاڈے قدماں اندر آنا میرا کم ہے تیاری ہو گئی سارے آ گئے نے آئیے دوستان گرامی قدر جدو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا لئیے اپنے غلاموں نے دس دیتا ہے اے میرے غلاموں میرے نہ پیار کروا لے ہو آج یمن وچ ایک بڑا بڑا بندہ آیا ہے اس نے آ کے میرے کو مطالبہ کیتا ہے چند دو ٹکڑے کرم دا تساں وی آ جاؤ ویکھ لینا رب نے بڑے نبی نو کیڑا شانہ والا بنایا ہے دوستان گرامی قدر میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جدو تشریف لے کے گئے نے سارے دے سارے لوگ اور دیکھو تے صحیح شان میرے سونے دی ظاہر ہونے والی ہے اعلان مکے دے کافر کر دے جا رہے نے آپ مجمع جوڑ کے دیتا ہے آپ سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان دے اظہار دے واسطے لوگاں نے اکٹھے کر دے جا رہے ہیں دوستان گرامی قدر جدوں میرے آقا کریم پہنچ گئے نے سارا مجمع لگ گیا ہے سرکار نے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے مکے والے ہو جنہ میں نہ منیا ہو بھی سن لو جنہ نہیں منیا ہو بھی سن لو میں محمد رب دا سچا رسول بن کے آ گیا وا اور رب وحدہ لا شریک ہے او عبادت لائق ہے میں رب نہیں ہاں میں تے رب دا بندہ وا میں رب دا رسول ہاں تے یاد رکھ لو جس رب دا رسول اڑیے شان والا ہے او خدا کے دے مقام والا ہوئے گا دوستان گرامی قدر سرکار نے کلمہ طیبہ پڑھے آئے کلمہ طیبہ پڑھن تو بعد تاریخ دیاں سیرت دیاں کتابہ اندر مل دائے ڈھیر سارے راویاں نے اس کا روایت کیتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے دوواں انگلیاں نو جوڑے آپ شہادت والیاں دوویں انگلیاں جوڑ کے آسمان اندر بلند کیتیاں نے لوگ ایک پاسے آسمان دے چن وال تکدے جا رہے نے او دو آمینہ دے لال وال تکدے جا رہے نے ابو بکر نو تے پتہ ہی چن ٹٹ جاوے گا عمر نو پتہ ہی ٹٹ کے جڑ بھی جائے گا عثمان و علی طلع بلال سارے نو پتہ ہی آج محمدیہ شانہ دا اظہار ہونے والا ہے کافر بھی حیران نے اوکھا کم مسیح مطالبہ کر چھڑیا پتہ نہیں کم ہونا یا نہیں ہونا میرے سرکار نے جو دوما انگلیاں نو جوڑیا جوڑ کے حرکت دیتی ہے جنہیں میرے آقا کریم انگلیاں ہلانے جا رہے ہیں میں چند بھی پھڑ پھڑاندہ جا رہا ہے چند نے ہلنا شروع کر دیتا ہے سرکار نے کلمہ پڑھ کے دوما انگلیاں نو جدا کیتا ہے خدا دی قسم رب دا قرآن کہنا ہے ایک تارابت تو بل شکل کمر محمد دی انگلی کا اشارہ ہو گیا چند دو ٹوٹے ہو کے زمین تے آ گیا چند دو ٹکڑے ہو کے نا زمین تے آ گیا اچھا اتنے ان عاشق بولیا جتنے بھی لوگ مسلمان نے او چند نو ویک کے تے عید کر دے نے روزے اور نا ماشاءاللہ جس میں 29 ہوندے نے تے اسی بڑا اڈیاں چاہ چاہ کے نماشی بیدے ہیں بھئی سویلے 30ویں روزے والے دیہاڑے عید بن جاوے خوشی زیادہ ہوندی ہے نا اے اللہ تعالیٰ دا فیصلہ بھی ہے باویں 29 بنن باویں 30 بنن ثواب میں پورے 30 دا عطا کرنا ہے اسی بیدے ہیں نا چند وال 30 دا ہو جاوے تاویں ثواب دی نیت نہ بیدے ہیں ایک عاشق بولیا میں پوچھیا عید دے چل کو لو کسے تنوید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے اس عرب شریف دی دھرتی تے ایک سونے انگل گھمائی ہے اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے
میری عید یہی آئی کہ سونے دا اشارہ میرے حال ہو گیا. میری عید یہی آئی کہ سرکار نے میرے حکم دے دیتا ہے. آئیے دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو چند دو ٹکڑے کر دیتا ہے. حبیب یمنی کے میں سونے میں من لیا کہ اللہ نے دونوں سچا نبی بنا چھڑے آئے. سونے انہیں چند نو جوڑ کے بھی دکھا دے. سرکار نے پھر اشارہ کیتا ہے چند دوبارہ واپس جوڑ گیا ہے. او چوکی بھاگٹ والے ہو گرد و نواں چوان والے ہو ساڈے کریم آقا رب نے ایڈا بڑا مقام عطا کیتا ہے. چند وال اشارہ کر دینے دو ٹکڑے ہو جاندا ہے. سورج وال اشارہ کر دینے او واپس پلٹ آندا ہے. پھر کیوں نہ تساں تے میں بھی سرکار دی بارگاہ دے میں عرض کر دے جاویے اے چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آقا. اے چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آقا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. سونیا ساڑھیا مقدرانو بھی سنبھال دیا. سونیا ساڑھے تو بھی نظر کرم کر دیا. جب دوہاڈا پھیرا ہو جائے گا ساڑھیاں ٹوٹیاں تقدیرہ جڑ جان گیا. اللہ دونوں جہان مالا مال کر دے گا. دوستان گرامی قدر چند ٹوٹ کے جڑ گیا ہے. حبیب یمنی دی اکھاں وچ آنسو جاری نے کہندا سونیا او آسماناں والا چند بھی ٹوٹ گیا ہے. اس یمن دے غلام دا دل بھی ٹوٹ گیا ہے. میرے دل تو زنگ لے گئے نے او تالے کفر والے ٹوٹ گئے نے. اور کلمہ تے پڑھا دیا اور میں نے اپنا غلام بنا دیا. میرے کریم آقا نے کلمہ پڑھایا. ابو جہل بھی حیران ہے ابو لہب بھی حیران ہے. اسا بلایا سی محمد نو گران واسطے اے تے سن محمد دے سامنے گرا کے جا رہا ہے. ڈھیر سارے لوگ ہیں آج میرے بھائیوں لوگ کہندے نے اسی نبی جیسے نبی ساڑھے جیسے ساڑھے بھی دو ہاتھ نے اونا دے بھی دو ہاتھ نے. میں آکھیا تساں تے میں 2 فٹ دی دوری تے بیٹھے ہوئی ہے. اسی پنکھے دا بٹن نہیں پریس کر سکتے. ایتھے میں بیٹھا میں او کھڑکی اپنے اشارے نال بند نہیں کر سکدا. او کملی والا تے ہوئے جس نے رب نے اتنی شاناں دتیاں نے زمین تے بہ کے آسماناں دا بھی اختیار رکھدا ہے. اس واسطے تے آزم چشتی مرحوم بولے تے فرمایا ویکھن لو او ساڈے ورگا پر اسی کدو اس مل دے پتھر لالاں دے بھا نہیں وکدے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے. جڑے راز حضور تے کھلے ہر ایک تے نہیں کھل دے. آزم سونا عرشاں دا راہی اساں گلیاں دے وچ رل دے. دوستان گرامی قدر گفتگو ختم کر رہے ہیں. جدوں یہ چند والا مطالبہ پورا ہو گیا حبیب یمنی کہندا اور کسے دلیل دی لوڑ نہیں ہے. تساں میرا دل لٹ لیا ہے تساں میرے دل دے حاکم بن گئے ہو. ٹھیک ہے میں من گیا. میرے آقا نے فرمایا نہیں تو 2 سوالاں دی گل کیتی آئی. اجے تے ایکو سوال پورا ہویا. تو آکھیا پہلا سوال میرا جواب دہاڈا دوجا سوال بھی دہاڈا تے جواب بھی دہاڈا ہوے گا. اے یمن وچ آن والیا میں دسدا وا تیرا دوجا سوال کیڑا ہے. جدوں تو گھر وچوں ٹردا پیا ہے تیرے گھر دے اندر ایک تیری بیٹی ہے جڑی اکھاں تو نابینا ہے زبان تو بول نہیں سکدی کناں تو ڈوری ہے ہاتھ پیر سلامت رہے گوشت دا ایک لوتھڑا تے ٹکڑا پئی ہوئی ہے نہ پاسا پرتا سکدی ہے نہ چل پھر سکتی ہے نہ حل جل سکتی ہے. تو بڑیا ڈاکٹروں تے حکیمہ کو علاج کروا کے بے بس ہو گیا ہے. اولاد تے جگر دا ٹکڑا ہوندی ہے. اجے بھی تیرے دل وچ آس ہے کاش کوئی ایسا ہووے جڑا میری بیٹی نو صحت مند کر دے. اے حبیب یمنی جڑا چند نو توڑ کے جوڑ سکدا ہے اس نے تیری بیٹی نو بھی صحت مند کر چھڈیا ہے.
حبیب یمنی نو پتہ لگ گیا جنہ گل کر چھڑیے انہاں یقیناً عمل بھی کر کے دکھا دیتا ہوئے گا. حبیب یمنی ہاتھ جوڑ کے میرے سونے کریم دے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کھڑی شریف والا بادشاہ دی روح تے بڑکدی پئی سی. کھڑی شریف دے بابے نے فرمایا کہ حبیب یمنی کہندا جا رہا واہ واہ شان محمد تیری نالے اچے رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہونے تے ہاتھ یمن وچ تیرے. حبیب یمنی ہوتے دن آئے تو روپے آئے. اس نے آکھا میں رات بھی نہیں رکنا, میں انہاں دا پرانا انہاں دا بن کے آیا سا, لیکن دیوانہ محمد دا بن کے جا رہا. میں فوراً اپنے گھر جاواں. مکے تو یمن دا فاصلہ ڈھیر سارا ہے, چلتا جا رہا. جدوں یمن اندر پہنچے اپنے گھر دے دروازے تے دستک دیتی ہے. ایک میٹھی میٹھی آواز آئی ہے, اے میرے بابا جان جس نے تہانوں کلمہ پڑھایا او محمد میرے تے بھی رنگ لا گیا ہے. جس سونے نے تہانوں کلمہ پڑھایا جڑا چند دو ٹکڑے کرنے والا پھر جوڑن والا ہے او آمینہ دا لال نبیوں دا تاجدار آ کے میرے تے کرم کر گئے نے. میری اکھاں بھی سلامت ہو گئی نے, ہاتھ پیر بھی مل گئے نے. گویا او بزابہ نے حال کہنی جا رہی ہے کچھ دیر ہوئی اتھے آیا ایک کالی زلفا والا دو گھڑیاں او ٹھہر آئے تھے تے کر گیا نور اجالا. اے میرے سونے کریم آقا دی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو زمینہ آسمانہ دا دین دا دنیا دا مختار کل بنایا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال اپنے سونے محبوب دی سچی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے.